شفاعت کا معنی کیا ہے؟ شفاعت کا معنی یہ ہے کہ میں دنیا میں کم از کم اہل بیت سے اپنے لیے تقویٰ تک پہنچنے کا سامان مہیا کر لوں. مجھے یہ ایکویشن سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا میں اہل بیت اطہار کو میں کوئی پرائیورٹی لسٹ میں رکھوں ہی نہیں، ان سے کوئی عمل لینے کی کوشش کروں ہی نہیں، میری زندگی میں اہل بیت کو سمجھنے، ان کے فرمودات پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور پھر بھی میں یہ امید رکھوں کہ یہ میری قیامت کے دن شفاعت کریں گے. جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ اگر ہمارے امر پر عمل کرنے والے ہو، اگر ہماری نہیں سے، جن چیزوں سے ہم نے منع کیا، دور رہنے والے ہو، تو ہمارے شیعہ ہو. شفاعت کس کے لیے ہے؟ شیعہ. وَإِلَّا فَلَا، اگر یہ نہیں ہیں چیزیں تو تم ہمارے شیعہ. تم میرے ادعا سے میں شیعہ بنوں گا یا جناب سیدہ کے اقرار سے بنوں گا؟ اب تصور کریں نا، میں تو اپنے گمان میں اپنے آپ کو شیعہ سمجھ کے قیامت کے دن پہنچ جاؤں، اور جناب سیدہ پلٹ کر مجھ سے کہیں کہ یہ نہیں ہے شیعوں میں سے، تو قیامت کے دن آپ کے پاس کوئی گنجائش ہوگی کچھ کرنے کی؟ نہیں. جو بھی گنجائش ہے وہ کہاں ہے؟ دنیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت میں اہل بیت آپ کو پرائیورٹی دیں، تو دنیا میں ہمیں اور آپ کو اہل بیت کو پرائیورٹی دینی پڑے گی. شفاعت کا معنی ایگزیکٹلی یہی ہے. قرآن شفاعت کرے گا کس کی؟ جس کی زندگی میں قرآن کو پرائیورٹی. نماز شفاعت کرے گی کس کی؟ جس کی پرائیورٹی نماز. علماء شفاعت کریں گے کس کی؟ جن کی زندگی میں پرائیورٹی. تو آپ اپنی پرائیورٹی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اپنے شفیع خود بخود مل جائے، خود بخود معلوم ہوتا ہے. لیکن آیا یہ پرائیورٹی لسٹ ایسے بننی ہے کہ میں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں امام حسین سے بہت محبت کرتا ہوں، لہذا میری پرائیورٹی لسٹ میں امام حسین ہیں؟ تو اگر آپ کی پرائیورٹی لسٹ میں امام حسین ہے تو آپ نے کتنے کام امام حسین کے لیے کیے؟ یہاں سے شروع کریں. امام حسین فرماتے ہیں انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے بہت محبت ہے. تو کیا میں نے اپنی زندگی میں کبھی امام حسین کو سامنے رکھ کر نماز پڑھی؟ امام اپنی زندگی کی آخری شب کی مہلت کس لیے مانگ رہے ہیں؟ نماز اور قرآن کے. یہ جملے امام حسین کے. مجھے ایک شب کی مہلت چاہیے کس لیے؟ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور نماز. اور ہم اسی شب میں، خاص طور پہ شب عاشور میں، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ نماز. ہمارے عزادار بچے وہ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، ہم آپ مجھے وہابی کہتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ 7 امام بارگاہوں میں جا کر چکر لگانا، یہ سیرت سید الشہداء ہے. یہ شب عاشور بیٹھ کر اپنے قلب کو خدا کے نزدیک پہنچانا، یہ سیرت سید الشہداء. منع نہیں کر رہا، یہ بھی کریں. کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا کہ خدا نہ خواستہ حرام ہے، بدعت ہے، کچھ ہے، یہ نہیں کہہ رہا بھائی، ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام کیفیات کے درمیان اس وقت کو بھی تو یاد کریں کہ جب امام نے کس مقصد کے لیے اس رات کو طلب کیا ہے. اہل بیت اطہار شام غریبہ میں خیمے جلنے کے بعد اگر نماز ترک کر رہے ہیں تو تمہیں حق ہے، لیکن اگر جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے درمیان، سربریدہ لاشوں کے درمیان اگر اہل بیت اطہار نماز ترک نہیں کر رہے، اور میں صرف اس لیے نماز ترک کر رہا ہوں کہ میں نے سارا دن عزاداری کی ہے اور اب میری نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے، اب مجھے آ کر کوئی یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہاری تو نماز یہ ہے، تو میں کر سکتا ہوں شفاعت. توقع رکھنی چاہیے پھر مجھے شفاعت. لہذا جو کچھ بھی، جب تک ہم دنیا میں متوجہ نہیں ہیں اہل بیت کی طرف، یہ توقع رکھنا کہ اہل بیت ہماری طرف متوجہ ہوں گے قیامت میں،